نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی کیا شان ہے کہ کوئی بھی دربار مصطفیٰ میں جائے تو خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فراز بھائی، اشعار کو سمجھنا بھی ایک کمال کی بات ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب جیسے یہ جو شعر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہ شعر پڑھتا سنتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب جو نہیں سنتا وہ تو بہرا ہوتا ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا، قوت سماعت نہیں ہے جس کے پاس۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا جود و کرم ہے، اور پھر بندہ سنتا نہیں ہے، نہیں سنتا ہی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر اس کو جب سمجھا تو پھر سمجھ میں آیا کہ بھائی وہ لفظ نہیں سنتا، یعنی حضور علیہ السلام کے دربار میں منع کیا ہی نہیں جاتا، جو بھی سائل آتا ہے حضور علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ جو بھی مانگنے والا آئے اسے منع نہیں کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے دربار میں جو بھی سائل جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نامراد لوٹتا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے خزانوں سے اسے عطا فرماتے ہیں۔ دربار مصطفیٰ کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بے شک ایسا ہی ہے، کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں حضور علیہ السلام کے جود و سخا کو بیان کیا گیا۔ ابھی رمضان شریف گزرا ہے، اس کے حوالے سے تو واضح حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان شریف میں ایسی جود کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام جود کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسی بھی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیگر صحابہ حاضر ہوئے، تو نبی پاک علیہ السلام سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے لا نہیں فرمایا، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک کپڑا تھا جس کی اس وقت حضور علیہ السلام کو حاجت تھی، گویا کہ وہ حضور علیہ السلام اس کو نوازنے کا ارادہ فرما رہے تھے، تو وہ کسی عورت نے آپ حضور علیہ السلام کو حاضر کیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ اب ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے وہ کپڑا مانگ لیا، اوپر کی چادر تھی وہ مانگ لی۔ دیگر صحابہ نے کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے استعمال میں اس وقت حضور علیہ السلام کو اس کی حاجت ہے، پھر بھی آپ نے مانگ لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری صرف اتنی نیت تھی کہ میں اس کو جو ہے اپنے کفن کے اندر شامل کروں گا، اور میری کوئی نیت نہیں تھی۔ لیکن آپ حضور علیہ السلام کا جود دیکھیں کہ اس وقت اس لباس کی حاجت بھی ہے، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، بلکہ وہ چادر بھی عطا فرما دی۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ ان صحابی نے پھر اس چادر کو اپنے کفن کے اندر تبرک کے طور پر شامل بھی کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات سے برکتیں، یعنی وہ حضور علیہ السلام کا عطا کردہ کپڑا قبر میں ساتھ ہوگا تو ظاہر ہے کہ بخشش ہوگی، رحمتیں قبر کے اندر ہوں گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے والہانہ محبت ہونی چاہیے، اور حضور علیہ السلام سے عشق و محبت یہی ایمان کی جان ہے۔ جتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگی تو اتنا ہی زیادہ ایمان